وہ کوئی بوڑھا باپ تھا نا، تو موبائل اٹھا کے موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا بیٹا یہ موبائل ٹھیک کر لو۔ نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا دھیان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے۔ تو اس نے پھر دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری مرتبہ جب بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تو بوڑھے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اس کی ہچکی بند گئی۔ اس نے کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے؟ میں سارا دن کان سے لگا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا، میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا، لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہے، مانگنا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس کی جب سگنل پہ بریک لگتی ہے، جھکی ہوئی کمر پہ بوڑھا ہاتھ تیرے شیشے کے دروازے کے آگے جب ایسے آتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے آخر یہ 60 سال کی بھائی ہے، کوئی اس کی بھی اولاد ہوگی، کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا، لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کر مانگنے پہ مجبور ہے۔ ماں باپ کیا مانگتے ہیں تم سے؟ نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ایک 60 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو اٹھ کے گھر نہیں جاتا، کیوں؟ اس کو پتا میری گھر میں کس کو ضرورت ہے۔ وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا۔ 4 بیٹے بیٹھے ہوں گھر میں کسی بات پہ مشاورت ہو رہی ہو، ہر کوئی آگے بڑھ کے اپنے دل کی رائے دیتا ہے، لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا ہے، وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات، کیوں؟ اسے پتا ہے میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے۔ جب ماں باپ یہ سوچے کہ 2 دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دوائی مکی ہے اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ بیٹا میری دوائی ختم ہے اور میرے جوڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا، وہ ماں کہتی بیٹا میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا اور میں لفظ سوچتی ہوں کہ میں تمہیں کیسے کہوں۔ وہ جو باہر بیٹھ کے 2000 کا دوستوں میں ڈنر کر کے آ جاتا ہے، ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لیے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ اس کے پاس سوچ ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے، صاحب ایک وقت آئے گا جب گھر سے 4 پائی اٹھ جائے گی، وہ 4 پائی جو تجھے بڑی بری لگتی تھی تو نے اٹھا کے سین میں رکھ دی تھی۔ میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ایک وقت آئے گا وہ 4 پائی جب اٹھ جائے گی تو گھر میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گا، میری ماں مجھے ملے، میں مشورہ کروں، میں باپ سے پوچھوں مجھے بتا زندگی کیسے گزاروں، میں کیا کروں۔ اس وقت تجھے گھر کھانے کو آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، بوڑھے ماں باپ رسوا ہو رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دھکے کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دکھڑا ہے جس کا ہم جو ہے وہ ازالہ کر سکتے ہیں۔ اپنی جنت کو یتیم خانوں میں نہ جمع کراؤ، اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالو، اس جنت کی قدر کر لو۔ ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، ساری زندگی پیسے کمانے ہیں، لیکن اس وقت پیسے بھی ہوں۔ مجھے بھی کل ایک دوست، اس نے ایک نئی گاڑی لی تھی تو وہ کہتا ہے ایک وقت تھا کہ میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور میں ماں کو ٹانگے پہ اور گدا گاڑی پہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جاتا تھا اور دکان سے دوائی لا کے دیتا تھا ڈاکٹر سے۔ اب میں نے گاڑی بھی لے لی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے پاس تو میں گاڑی میں بٹھا سکوں۔ صاحب نئی گاڑی بھی ہوگی، نیا مکان بھی ہوگا، دنیا کی سہولتیں بھی ہوں گی، لیکن لطف ان نعمتوں میں نہیں آئے گا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں گے۔ سب کچھ لٹا دو ماں باپ پہ، رب نے بہت کچھ دینا ہے۔ جو ماں باپ کی قدر کرتا اللہ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا۔ سب کچھ لٹا دو، خود بھوکے رہ لو، ماں کی دوائی کی، ماں کے دودھ کے لیے اخراجات کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ لٹا دو ان پہ۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے اسے دنیا میں کسی چیز کی تھوڑ نہیں آئے گی۔ آؤ اپنے بوڑھے والدین کی قدر کر لو، اپنی اولادوں کی قدر کر لے۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بیٹا جج لگ جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب بیٹا بڑا افسر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، کہیں ہماری بات سے یہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن کہا اس کے برعکس اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا میں نے بات کس لہجے میں کرنی ہے، اگر میرا لہجہ بھی اونچا ہو گیا تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا اور میرا جو ہے وہ خدا ناراض ہو جائے گا۔ کہا اگر بیٹا دین کی راہوں پہ آ جائے تو پھر بیٹا سوچتا ہے کہ کہیں میرا لہجہ اونچا نہ ہو جائے۔ آئیں اپنے والدین کی قدر کر لیں،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے ہوئے جملوں پر اور کہی ہوئی باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ بس نیمہ قلب دعا ہے جن کے والدین وفات پا گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، رحمتوں کا حساب دے، جن کے زندہ ہے صحت و تندرستی والی زندگیاں دے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔